پروگرام بہت وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. آج کا پروگرام بہت خاص ہے. ہم نے مہینوں پہلے آپ سے ایک بہت اہم سوال کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو چیز ایک مشترک ہے وہ یہاں کی فلمز ہیں, یہاں کی موویز ہیں. چاہے ان کے کلچر سے ہم ایگری کریں یا نہ کریں, لیکن ان کی موویز جو ہیں وہ پاکستان میں دیکھی جاتی ہیں اور ہمارے ڈرامے اس طرح ہندوستان میں دیکھے جاتے تھے. تو ہم نے کچھ مہینے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ ہندوستان کا لیجنڈ آپ کس آرٹسٹ کو سمجھتے ہیں. اس میں ہم نے آپ کو آپشن دی تھی دلیپ کمار صاحب سے لے کر امیتابھ, راجیش کھنہ, راج کمار, شاہ رخ خان صاحب تک کی. اس کی اناؤنسمنٹ رزلٹ کی آج ہمارے پاس ہے. پاکستان دنیا بھر میں جہاں دنیا ٹی وی کی نشریات دیکھی جاتی ہیں, لاکھوں لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. فیس بک پہ ای میلز کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے, اور اپنا بیسٹ لیجنڈ چنا, اور اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے عمران خان صاحب نے. رزلٹ کیا ہے پروگرام میں آگے چل کے آپ کو بتائیں گے. آج کے اس پروگرام کی خاص بات یہی رہے گی کہ ہندوستان کا سب سے بڑا لیجنڈ جس کو پاکستان لیجنڈ سمجھتے ہیں وہ کون ہے. آج کے اس پروگرام میں عمران خان صاحب اناؤنس کریں گے. آج کا یہ پروگرام ویورز اس لحاظ سے میرے لیے اگین بہت تکلیف دہ ہے کہ پاکستان کی جو سچویشن چل رہی ہے اس کے اندر ہمیں ابھی تک دشمن اور دوست کی تمیز اور تعریف کا نہیں پتہ. الطاف حسین صاحب نے کل بہت اہم سٹیٹمنٹ دی اور بہت سے لوگ جو ہے ان سے ایگری کریں گے, بہت سے لوگ ان سے ڈس ایگری کریں گے. وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن اس سے پہلے اپنے آج کے جو پینلسٹ ہیں ان کا آپ سے تعارف کرا دوں. ہم جانتے ہیں کہ طالبان کے معاملات کو لے کر, نیٹو سپلائی لائن کو لے کر اس وقت پاکستان میں ڈیبیٹ بھی چلی ہوئی ہے اور پشاور سے لے کے کراچی تک جو ہے جلسے دھرنے سب چل رہے ہیں. اس پہ بات کریں گے. آج کے ہمارے مہمان بہت اہم ہے. ڈاکٹر فرید پراچا جماعت اسلامی کو ریپرزینٹ کریں لاہور اسٹوڈیوز میں, وارم ویلکم. رشید گڈیل صاحب ہیں ایم کیو ایم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کراچی سے موجود ہیں ہمارے ساتھ. علی محمد خان صاحب ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے ہمیں جوائن کریں گے, اور چودھری جعفر اقبال صاحب سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو میں اسٹیٹمنٹ سنوا دوں جس کی وجہ سے میں چاہ رہا تھا آج کا پروگرام جو ہے اس کی یہی ایس ایم ایس کا سوال بھی ہے. الطاف حسین صاحب نے کل بڑی اہم سپیچ کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف, وفاقی حکومت اور تمام سیاسی جماعتیں کھل کر اعلان کریں کہ طالبان ان کے ہمنوا, اسلام پاکستان انسانیت کے دشمن ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ طالبان نے انچولی دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی, لیکن دھرنا دینے والی طالبان کی ہمنوا جماعتوں نے انچولی دھماکوں پر احتجاج تک نہیں کیا, پروٹیسٹ نہیں کیا. وفاقی حکومت ڈرون حملے بند کروا سکتی ہے, نہ فوج کو نگرانی حکم دے سکتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈالروں کی بھیک مانگنے والوں میں تحریک انصاف اور ان کے خیر خواہ خیر پختونخوا کی حکومت آگے ہے. اوبیسلی اس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے کیونکہ مخلوط حکومت ہے. اگر حکومت اور مسلح ادارے طالبان کے حملے نہ رکوا سکیں, یہ بڑی اہم بات ہے, تو عوام جہاد کا اعلان کرنے میں حق بجانب ہوں گے. الطاف حسین صاحب کی یہ سٹیٹمنٹس اور آج کی ایک سٹیٹمنٹ بہت اہم ہے کہ انسانیت کے دشمنوں کو شہید قرار دینے والے رہنما بھی انسانیت کے دشمن ہے. اوبیسلی منور حسن صاحب نے حکیم اللہ محسود کو کہا تھا شہید, اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ الطاف حسین صاحب کی آ جائیے. رشید گڈیل صاحب, یہ بہت ہی ریمارکس جن ٹائمنگز پہ آئے ہیں جب پورے ملک میں ڈیبیٹ چل رہی ہے نیٹو سپلائی لائن کو لے کر, الطاف حسین صاحب کو یہ تمام چیزیں جو انہوں نے کہی ہیں یہ ان کا محور ایڈریس کس کو کیا گیا ہے؟ طالبان کا نام لینے کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کو بھی ایڈریس کر دیا گیا ہے کہ یہ انسانیت کے دشمن ہے. گڈیل صاحب. کامران بھائی, آپ نے پوری اسٹیٹمنٹ پڑھی اور پوری اسٹیٹمنٹ پڑھ کے بغیر معائنہ کریں تو سچائی و حق کی بات کی ہے کہ آپ ملک میں ہیجانی کیفیت پیدا کر رہے ہو. آپ ان دہشت گردوں کو شہید قرار دے رہے ہو. پاکستانی فوج, پاکستانی عوام جو اس میں شہید ہوئی اس کو ہلاک کہہ رہے ہو. تو قوم یہ جاننا چاہتی ہے, قوم یہ سمجھنا چاہتی ہے کہ پاکستانیوں میں تقریریں تو آپ کرتے ہو کہ غیرت مند پاکستانی بنو. کس نے کہا ہے کہ ڈرون حملے کی حمایت کس نے کی؟ کسی نے بھی نہیں کی. لیکن اگر آپ اس بات کو لے کے بیٹھتے ہو کہ لوگ مرے اور اس لوگوں کے مرنے پہ آواز نہ اٹھے اور دہشت گرد مرے, آپ نے جو ٹل میں جو واقعہ ہوا وہاں پہ جو ایف آئی آر کاٹی گئی اس کو پڑھا ہوگا کامران, آپ نے جی بغور پڑھا ہوگا. ڈرون حملے کا تذکرہ بھی نہیں کیا گیا اور ملزمان نہ معلوم. یہ کتنی بڑی منافقت ہے کامران. کس کو نہیں پتا کہ ڈرون حملے کی کارروائی نیٹو فورسز کی طرف سے ہے اور اس کی کمان جو ہے سی آئی کا چیف کرتا ہے. ڈرون امریکہ کی ملکیت ہے. تو ایف آئی آر میں لکھ دیتے نا. اور اتنے ہی غیرت مند پاکستانی ہیں کے پی کے گورنمنٹ والے, تو وہ جو امداد مل رہی ہے یو ایس اے کی $500 ملین جو بجٹ میں بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے کامران, جی, تو پہلے سے ان کے انکار کرو, وہ منع کر دو.
لیکن آج ٹی وی چینل نے دھرنا کم جلوس، مطلب دھرنی کم جلوس، دھرنا تو کہوں گا نہیں، کیونکہ اس چینل نے کرسیاں گن کے بتا دیں کہ 4000 کرسیاں. اب مجھے بتائیں نیٹو سپلائی کے جو کنٹینر کھڑے ہوئے تھے، آپ ہی لوگوں کے میڈیا نے دکھایا کہ ان کی لوٹ مار ہو رہی ہے، تالے توڑ کے لوٹ مار ہو رہی ہے. تو یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ملک کو سچائی نہیں بتا رہے. ٹھیک ہے گریل صاحب، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. الطاف حسین صاحب کی سپیچ پہ ہی آج کا پروگرام کی وہ بنیاد ہم نے. جی جی کامران، میں ایک دو باتیں کروں گا. اور جی کہ یہ طالبان اور اس کی ہمنوا پارٹیاں جو ہیں، جی، اگر آپ نے انگلینڈ اور آئرلینڈ کا مشاہدہ کیا ہو تو آئرلینڈ ریپبلک آرمی جو ہلاکتیں کرتی تھی تو ان کی شن فین مذاکرات کرتی تھی. آپ کو وہ واقعات بھی معلوم ہوں گے. اس طرح ٹی ٹی پی اور اس کے ہمنوا، اس کا شن فین پاکستان میں کون بن رہا ہے جو ٹھیک ہے، دہشت گردوں کو تو شہید قرار دے رہا ہے، اور جو محب وطن پاکستانی فورسز کے لوگ شہید ہو رہے ہیں ملک کی خاطر، قوم کی خاطر، سرحدوں کی حفاظت کی خاطر، اس کے متعلق کیا زبان استعمال ہو رہی ہے. گریل صاحب یہ پوائنٹ اور آپ کا آ جب گیا. کراچی میں 21 تاریخ کو وہاں حملہ ہوا، 22 تاریخ کو انچولی پہ دھماکے ہوئے، ٹھیک ہے، قیمتی جانے اس کی مذمت نہیں کی دھرنا گئی. ہوا، اس کی مذمت نہیں کی 50,000 لوگ شہید ہوئے، 50,000 لوگ شہید ہوئے. کامران کبھی دیکھا اس کے لیے دھرنا یا دھرنی دی گئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. میں آپ کے سارے سوالات جو ہیں وہ رکھتا ہوں دوسرے پینل کے سامنے. گریل صاحب بڑے تفصیل سے آپ نے الطاف حسین صاحب کی سٹیٹمنٹ کو ایکسپلین کیا. پراچا صاحب، غیرت بندی کا تقاضا یہ نہیں ہے، منافقت ہے یہ. الطاف حسین صاحب کی سٹیٹمنٹ بالکل کلیئر ہیں، بیگوٹی نہیں ہے. آپ سپورٹ کریں دہشت گردوں کو الطاف حسین صاحب کے بقول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران، ایک ایسے وقت میں کہ جب پوری قوم کا ایک اتفاق رائے تھا کہ جی ہم مذاکرات کریں گے، اور اس میں خود ایم کیو ایم بھی شامل ہے جی، اور اس کے بعد یہ کہ ایک اس طرف ایک پیش رفت ہونی چاہیے. اب اس کے بعد اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہے، اس طرح کے بیانات ہے، اور وہ بھی الطاف حسین صاحب ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، سربراہ ہونے کی حیثیت سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن جو سوالات اٹھائے گئے ہیں ان کا جواب تو خود ان کے پاس موجود ہے. مثلا یہ سوال ہے کہ جی طالبان اور ان کے ہمنوا، طالبان جس رویے کا نام ہے اور جس کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں، اگر اس طرح کا بے گناہوں کو مارنا وہ طالبان کریں یا کوئی بھی کرے، وہ انتہائی قابل مذمت ہے. ہم نے 12 تو آپ کے ہی پروگرام کے اندر کتنی مرتبہ میں نے کی ہے. اب یہ کہ یہ مماثلت کس کے ساتھ ہے، یعنی ایک طالبان جو ہے وہ بھی مارے یا کوئی پتھا خور مارے یا ٹارگٹ کلر مارے، ایک ہی بات ہے نا. کوئی بوری بند لاشیں ملے تو وہ ایک. لیکن الطاف صاحب کہتے ہیں آپ انسانیت کے دشمنوں کو آپ دہشت گرد کے بجائے شہید بتا رہا ہوں کہتے کہ ہیں. انسانیت کا دشمن کون ہے. اب آپ دیکھیں نا جی، سوال سیب کا کیا جائے، دیکھیں میں سوال دیں میں جو سوال کر رہا ہوں اس کے جواب آپ دیں. سوال یہ ہے کہ انسانیت کا دشمن کون ہے؟ جو بے گناہ کو مارے وہ انسانیت کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے. اب یہ کہ یہ کون کون کر رہا ہے، یعنی اگر وہ طالبان کے نام سے ہو رہا ہے یا کوئی پتھا خور کر رہا ہے یا ٹارگٹ کے لیے. کراچی کی بات تو آج نہیں ہو رہی پراچا صاحب. کراچی کی بات نہیں، بے گناہوں کی بات ہے. ٹھیک ہے، میں اس رویے کی بات کر رہا ہوں، انسانیت کے دشمنوں کی بات. لیکن میری ایک بات سنیں نا سر، جو لوگ ذمہ داری قبول کرتے ہیں آپ ان کی مذمت کرتے ہیں، یہ سوال ہے آپ پہ. اچھا، اگر کوئی ذمہ داری نہ قبول کرے اور ایک واقعہ ہو رہا ہو، شہید کہتے ہیں، جب واقعہ ہو رہا، دیکھیں میں اس کا بھی جواب دوں گا. میں دیکھیں گڈیل صاحب آپ بے صبری نہ کریں. دوسری بات، طالبان کا جو ایک کردار ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں، یعنی جو بھی اس طرح کے بے گناہوں کو مارتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے ڈانڈے جو ہیں وہ پیچھے کسی دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. اب یہ کہ کوئی اگر بھارت کے کیمپوں میں ٹریننگ لیتا ہے تو وہ غلط ہے. وہ اگر افغانستان میں لے رہا ہے یا وہ جو ہے وہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہے راجہ صاحب، لیکن آپ تو ڈیفینڈ نہیں کرتے. منور حسن صاحب کی ذاتی سٹیٹمنٹ ہی ہے نا جو انہوں نے حکیم اللہ محسود صاحب کے حوالے سے کی، جماعت کی سٹیٹمنٹ تو نہیں ہے. دیکھو کتنی مرتبہ میں اس کی بات کر چکا ہوں. جی، آج پھر کر دیتا ہوں جی، کہ کہیں بھی ہم نے، یعنی اس سے پہلے کتنے ہی لوگ ہوئے ہیں، کبھی ہم نے نہیں کہا کوئی، مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہے، میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں، جو دہشت گرد ہے جو بے گناہوں کو مارتا ہے وہ شہید کسی صورت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ انسانیت کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے. اب آئیے جو حکیم اللہ محسود کا عین اس وقت ہوا کہ جب اس نے ایک راستہ پاکستانی حکومت کا دیا ہوا امن کی طرف، اور نہیں اس کو پاکستانی فوج نے نہیں مارا، اس کو امریکن نے مارا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں شہید ہے نا وہ، اس وجہ سے گڈیل صاحب کو آپ نے، گڈیل صاحب نے یار سنیں، انہوں نے آپ کو کوئی لاجک دے دی ہے. اب آپ ایگری کریں نہ کریں، ایک منٹ میں بات،
انہوں نے کہا جی کوئی کسی نے بے گناہ خون لوگوں کو مارا یا نہیں مارا، لیکن امریکہ کے ہاتھوں جو مرا ہے وہ شہید ہے. اب آپ اس لاجک سے ایگری کریں نہ کریں گڈیل صاحب، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی چلیں آگے چلیں. کامران بھائی اگر امریکہ کے ہاتھ والا فارمولا ہے ہاں جی، تو افغانستان میں کتنے لوگ مرے، کیا ان کو شہید کہیں گے؟ یہ تو جس نے پاکستانی فوج ٹھیک کے ہے. آفیسرز کے گلے کاٹے ان کو آپ شہید کہتے ہیں. علی اب محمد شہیدوں خان کا مذاق نہ اڑائے ٹھیک ہے، میرے نہیں، بھائی، میں تو نہیں اڑا رہا. پاکستانی قوم جاگ چکی ہے. ٹھیک ہے، علی محمد خان صاحب کو میری آواز آ ان رہی کی ہے؟ بات کر رہا ہوں میں. جی 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 مجھے آواز آ رہی ہے. علی صاحب بات یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب سے آپ لاکھ اختلاف کریں، لیکن ان کا جو کومنٹ ہے وہ بڑا آج کے اس دور میں جو کروشل آپ کا دھرنے وغیرہ چل رہے ہیں اس پہ بڑا ایک کروشل ان کا سٹینس آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی طالبان کو اور جو ان کی حمایتی جماعتیں ہیں ان کو دشمن قرار دیا جائے. آپ ایگری کرتے ہیں ایسا ہونا چاہیے یا آپ سمجھتے نہیں کہ طالبان اور ان کی حمایتی جماعتوں کو ڈکلیئر نہ کیا جائے دشمن؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نعبد و یا نستعین. سب سے پہلی بات تو میری یہ ہے کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. سب سے پہلی بات تو جی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستانی قوم ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ چکی ہے جہاں پہ جو گفتگو میں نے سنی ہے، خاص کر گوڈیل صاحب ہمارے بڑے بھی ہیں اور ہمارے یہ بہت رسپیکٹیبل ہیں. جی جی. اور لیکن مجھے تھوڑا سا پوائنٹ سکورنگ کی طرف میرے خیال میں ہم کو قوم کو نہیں لے جانا چاہیے. پاکستانی قوم، ایک میں آپ کو بات کر دوں، پاکستانی قوم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ بغیرت قوم ہے، اسلام پسند قوم ہے، پاکستان پہ مر مٹنے والی قوم ہے. مسئلہ ہم پولیٹیکل لیڈرز میں ہے. ہم نے ہر بندے نے 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اے پی سی میں ہم سب لوگ ساتھ تھے، الطاف بھائی کی پارٹی بھی ہمارے سب ساتھ تھے. سب کا اوپینین یہ تھا کہ جو بھی پاکستان میں جو بھی مسئلے ہمارے ہو رہے ہیں جنگجوؤں کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ بات چیت کریں. بات چیت کی بات آگے بڑھ نہیں سکی. اوپر سے ڈرون اٹیک ہو گیا اور ہم نے کسی نے نہیں کہا بلکہ گورنمنٹ کی پارٹی کے چودھری نثار صاحب نے کہا کہ یہ جو اٹیک تھا that was basically on the peace process. 4 بلاسٹ بھی ہوئے تھے. علی محمد خان صاحب میری ایک بات سنیں. وہ تو آپ سب وجہ فرما رہے ہیں، یہ اے پی سی ہوئی، آپ سب اس میں شامل ہوئے. بات یہ ہو رہی ہے کہ الطاف حسین صاحب کی سٹیٹمنٹ اس لحاظ سے بڑی اہم ہے، اس میں آپ کو رسپانس لے رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں یہ منافقت تو بند کریں نا آپ لوگ کہ آپ ڈالر یو ایس ایڈ سے تو چل رہی ہے خیر پختونخوا کی حکومت اور آپ بھیک مانگتے ہیں امریکہ سے اور اس کے بعد I got your point. I got your point. Let me respond to it. جی جی. دیکھیں الطاف بھائی چونکہ پاکستان سے بہت دور رہتے ہیں اور کافی عرصہ ہو گیا ان کو دور رہتے ہوئے، تو شاید ان کو بیسک یہاں کی انفارمیشن، کیونکہ پختونخوا ویسے بھی ان سے دور ہے اور یہ دور اس کو رکھنا بھی چاہتے ہیں. انفارمیشن نہیں پہنچ پاتی. پتا ان کو انفارمیشن ہے اور ہم کارکنوں کو انفارمیشن ہے. 500 ملین ڈالر آپ کے بجٹ میں گوڈیل صاحب ذرا کی بات سن لیں. علی محمد خان صاحب کی بات میں آپ کو رسپونڈ کروں. پلیز ڈونٹ میک اے شاؤٹنگ میچ آؤٹ آف اٹ. مجھے بات کرنے نہیں، پھر آپ پلیز بات کیجیے گا، پھر آپ بات کیجیے گا. ٹھیک ہے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا میرا سمپل ایک کوسچن ہے کہ اگر کوئی خون گرتا ہے کسی پاکستانی کا تو وہ پاکستان کے 4 کارنرز میں جہاں بھی گرتا ہے وہ ہمارے لیے مقدس ہے. تو ہمارا جو ریزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ڈرون آتا ہے وہ پاکستانی کا بھی خون گراتا ہے. پاکستان کی سرزمین پر رہنے والے کوئی بھی انسان ہے اس کا خون اس سے گرتا ہے، اس سے انتہا پسندی پھیلتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نظریاتی سرحدوں کی تباہی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کی جغرافیائی سرحدیں تو وہ مسمار کرتا ہے. آپ کی جو نظریاتی سرحدیں بھی ہیں. اب اس میں جو میرا سوال ان سے ڈائریکٹ ہے کہ اگر کوئی دہشت گرد، کراچی بھی دہشت گرد کافی اس میں پائے جاتے ہیں، اگر کل کراچی میں دہشت گردوں کے پیچھے ڈرون آ جائے کیا آپ کو قبول ہوگا؟ تو اگر ادھر نہیں آپ کو قبول تو کیوں؟ کیا پختونستان میں، کیا پختونخوا میں پختونوں کا خون جو ہے وہ سستا ہے؟ میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، وہ آپ سوال کرتے رہے، ان سے آپ کو تو فورم اویلیبل ہوں گے بہت سارے. میرا ایک بڑا پرٹنٹ سوال تھا کہ آپ یو ایس ایڈ کیوں لیتے ہیں، امریکہ سے کیوں پیسے لے رہی ہے آپ کی حکومت، خیر پختونخوا میں کیوں لے رہے ہیں؟ اس پہ بھی پرویز خٹک کا جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں ان کا بالکل کلیئر ورژن آ گیا ہے کہ اپنا 1 جون کے بعد سے جب سے ہم نے اوتھ لی ہے کوئی نیا پیسہ امریکہ سے نہیں آیا، سارے پرانے پیسے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم پرانے پیسے، پرانے منصوبے جو پچھلی گورنمنٹس نے لیے تھے وہ ان کو واپس کر دیں تو وہ واپس کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے، لیکن کس شرط پہ؟ کیا وہ ڈرون اٹیکس کو سٹاپ کریں گے؟ سوال یہ کہ ہم نے ایک ٹیڈی پیسہ ہم نے نیا نہیں لیا، لیکن اگر وہ ہمارے بچوں کے اسکولوں کو فنڈ فرض کر رہے ہیں، ہم کیوں اس کو پیسے کو واپس کریں؟ آلریڈی ہمارا 100 ارب ڈالر میری بات سنیں میری بات سنیں علی محمد خان صاحب میری بات تو سن لیں، بات سن لیں. ایک طرف آپ وفاقی حکومت کو آپ لوگ جو ہے وہ واویلا مچاتے ہیں کہ جی امریکہ کے ڈالروں کی بھیک کی وجہ سے ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ڈرون حملوں کو رکوا سکیں. دوسری طرف وہی ڈالر آپ لے رہے ہیں، آپ کے اسکول چل رہے ہیں، رفائی کام چل رہے ہیں آپ کی حکومت، وہ جائز ہے.
جو وفاقی حکومت لے رہی ہے وہ بھیک ہے, وہ ناجائز ہے. دیکھیں ہم نے کوئی دگلی سیاست نہیں کی. دیکھیں آپ پلیز ججمنٹل نہ ہو, آپ صرف اس کو کوارڈینیٹ کریں. میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے الیکشن سے پہلے جو نعرہ لگایا تھا اس پہ آپ سٹینڈ ہم نے لیا ہے, اپنی گورنمنٹ کی قربانی کے لیے تیار ہیں. لیکن میاں نواز شریف صاحب سے بھی پوچھیں نا آپ کہ وہ 15 مئی 2012 کو جو انہوں نے 16 مئی 2012 کو جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ڈرون اٹیکس نہیں چاہیے, ڈرون اٹیکس کے خلاف ہم نیٹو سپلائی بند کریں گے, آج اس بات پہ وہ کیوں نہیں, اور واشنگٹن میں جا کے ان کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی تھی؟ اوباما سے کلیئر کٹ کہتے تھے کہ بھائی ڈرون اٹیکس کم از کم تب تک تو نہ کرو جب تک ہمارے پیس ہمارے نیگوسیشنز ہو رہے ہیں. بیسیکلی یہ جو حملہ ہوا ہے, جو ڈرون اٹیک ہوا ہے, یہ ہمارے پیس نیگوسیشن پہ ہوا ہے. تو جو پاکستان میں پیس نہیں چاہتا وہ پاکستان کو بیسیکلی نہیں چاہتا. بات یہ ہے کہ میں تو کر رہا ہوں اس پروگرام کو لیڈ, اور سوال تو میں آپ سے پوچھوں گا کیونکہ عوام کے بیہاف پہ میں نہیں سوال پوچھ رہا ہے. سوال آپ سے یہ میں چھوڑے جا رہا ہوں, آگے جعفر اقبال صاحب کے پاس جا رہا ہوں کہ بیسیکلی امداد آپ ابھی بھی ان سے لے رہے ہیں اور وفاقی حکومت میں آپ ہیں نہیں, تو ڈرون کے بند کرنے کا مطالبہ آپ کا تو کوئی اہمیت, اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیوں نہیں جناب, کیا جو پاکستانی ابھی شہید ہو رہے ہیں کیا ان کا خون مقدس نہیں ہے کہ آرٹیکل 9 کے تحت میاں نواز شریف صاحب کی رسپانسبلٹی نہیں بنتی؟ کامران جو ڈرون اٹیک ہوا, کامران جو ڈرون اٹیک ہوا اس کی رپورٹ میں نامعلوم افراد کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے, تو ان کو معلوم نہیں کس نے ڈرون چلایا تھا. اچھا اس میں جو ہلاک ہوئے ہیں اس کی لسٹ بھی آ گئی, 5 لوگوں کے نام لکھے ہوئے کامران, اس میں عبد الرحمان, نور اللہ, حمید اللہ, احمد جان, گل مرجان, یہ افغانی تھے. اور رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ 1 دن یا 2 دن پہلے افغانستان سے آئے تھے. گریل صاحب آپ کی بات آ گئی, لیکن سینیٹر صاحب کو میں نے لینا بیچ میں. ان میں سے پاکستانی کون شہید ہوا, پاکستان کون ہلاک ہوا ہے؟ پاکستانی کے مارا نہیں, پاکستان میں دھرنے, خدارہ وہ مدرسہ پختونخوا میں تھا, پاکستان میں جو یتیم خانہ بنا ہوا ہے, آذربائیجان, چچنیا, پتہ نہیں کہاں کا بات مت کریں. آپ دونوں کی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی. اتنی جرأت تو پیدا کرو اب میں, اور قوم کو منافقانہ سب سے پہلے تو آپ جرأت پیدا کریں نا, میڈیا میں دکھائیں نیٹو کا سب سے پہلے آپ جرأت پیدا کریں کہ یہاں سے ہزاروں میل دور بیٹھ کے سٹیٹمنٹس نہ کیا کریں. جو بھی پاکستان کا ہمدرد ہے اس کو پاکستان میں آ کے پاکستان کے بارے میں بات کرنی چاہیے. گڈیل بھائی علی صاحب, گوگل صاحب جو پاکستان کا ہمدرد ہے اس کو کہیں کہ پاکستان میں کم از کم تشریف تو لے آئے نا, دل کو بڑا کرو, پاکستان میں تشریف تو لے آئے نا, پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان علی محمد خان صاحب, گڈیل صاحب دور بیٹھ کے ایک فورن سٹیزن یو کے میں بیٹھ کے پاکستان کی بات کر رہا ہے. ہم پاکستان میں بیٹھ کے آپ کو کہتے ہیں کہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا, امداد لینے کو چاہیے تم کو, ڈالر چاہیے تم کو, اور قوم کو بیوقوف بنا رہے ہو, کنٹینر لوٹتے ہو, کنٹینر لوٹے جا رہے ہیں وہاں پہ. یہ کون سی شرافت ہے آپ کا؟ گڈیل صاحب دیکھیں اس کو شاؤٹنگ میچ آپ نہ کریں. گڈیل صاحب اور علی سب کو پتہ ہے علی محمد خان صاحب کیا ہوا, سب کو پتہ ہے حکومت خانے کس کے تھے, سب کو پتہ ہے کہ بوئی برداشت. بریک. پروگرام بہت بہت ویلکم بیک. عمران خان صاحب نے ایف آئی آر جن لوگوں کے خلاف کٹی, ان کا نام تو خیر نہیں لکھا, لیکن انہوں نے کہا جی ایکشن لیا جائے. علی محمد خان صاحب مجھے کہتے ہیں آپ کوارڈینیٹ کریں, سوال نہ کریں. بھائی سوال کیوں نہ کریں آپ سے, یہ تو بڑی ایک عجیب سی اللاجیکل سی بات ہے کہ ایف آئی آر آپ نے کٹوا دی نامعلوم لوگوں کے خلاف, اور آپ کہہ رہے ہیں اب ایکشن ان کے خلاف کیا جائے. تو اس میں تو سوال اٹھے گا علی محمد خان صاحب, اور میں کوارڈینیشن تھوڑا بڑھ کے سوال پوچھوں گا آپ سے. لیکن اس سے پہلے جعفر اقبال صاحب کے پاس جاؤں گا میں. جعفر صاحب, یہ جو اسٹیٹمنٹ دی الطاف حسین صاحب نے, انہوں نے آپ کو بھی ایڈریس کیا ہے. وفاقی حکومت کو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ڈکلیئر کریں طالبان اور ان کی حمایتی جماعتوں کو, جن میں obviously نام لیا جا رہا ہے تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا, انسانیت کے دشمن. حکومت کا کیا موقف ہے اس پہ؟ الطاف حسین صاحب کی اسٹیٹمنٹ پہ واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ شکریہ کامران صاحب. میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی مہربانی فرما کر میرے بھائی جو سن رہے ہیں اور یہ بھی تحمل سے سنیں گے, اور باقی قوم کو بھی سننے کا موقع عطا کریں گے. جی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے یہ قومی ایشو کے اوپر سیاست کھیلی جا رہی ہے, اور مختلف جماعتیں اس پر سیاست کھیل رہی ہیں, نمبر 1. نمبر 2, سیاست کے ساتھ ساتھ منافقت ہو رہی ہے. کامران صاحب آپ ذرا دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو کل احتجاج کر رہی تھی, پی ٹی آئی کی حکومت صرف ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ سارا وہ وہاں کا جو قافلہ تھا وہ نیٹو کا روکا جا سکتا تھا. لیکن انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو ادھر تو کہا کہ یہ میری جماعت جو ہے ایجیٹیٹ کر رہی ہے, ساتھ انہی کی اسی کے پی کے میں حکومت ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ وہ حصہ نہیں لے رہی. یعنی بالکل دو متضاد چیزیں.
صرف ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ. آج جو آپ نے فوٹیج دیکھی ہوگی کہ کس طریقے سے وہاں وہ ٹرک ڈرائیورز کے ساتھ سلوک کر رہے تھے, وہاں ان کے ورکرز, نمبر ایک. نمبر دو, اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ٹریفک پولیس کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی تھی اور قانون کے نام کی کوئی چیز وہاں نہیں تھی. اور پھر اگلی منافقت آپ خود ہی فرما رہے تھے, سن رہے تھے کہ دیکھیں ایف آئی آر جو کٹی ہے اس میں نامعلوم کا ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقی جماعتیں بھی, ہماری جماعت اسلامی جو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ان کا جمہوری حق ہے ایجیٹیٹ کرنا جماعتوں کا, لیکن آج ہمیں ایک پیج پر ہو کر, جیسے 9 ستمبر کو ہم اکٹھے تھے, ہمیں دنیا کو سگنلز دینے تھے, ہم نے امریکہ کو سگنلز دینے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وی مین بزنس. اور وزیر اعظم پاکستان نے واشنگٹن سے لے کر, ذرا مجھے موقع دیں گے, پہلے آپ نے موقع نہیں دیا. جی, وی مین بزنس. کوئی ایسا فورم نہیں یونائٹڈ نیشن سے لے کر اوباما کے سامنے, آپ نے دیکھا کنونشن سینٹر میں وزیر اعظم پاکستان نے اس کی وضاحت کی کہ وہاں اوباما کے سامنے, میں نے پریس بریفنگ میں کہا, 2 بار ڈرون حملوں کے بارے میں بات کی اور وہاں اوباما نے سر ہلایا. دیکھیں آج آپ کے ساتھ, آپ کے گرد و نواح ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایران کے ساتھ جس پر سینکشنز لگی ہوئی تھی, آج امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے سینکشنز نرم کر دی اور 7 بلین کا پیکج کا اعلان کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کر سیاست نہیں اس پر کرنی چاہیے, یہ ایک قومی مسئلہ ہے. یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا, سنجیدہ اس جواب صاحب دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس, یہ آپ کا پوائنٹ میں رکھ دوں. پراچا صاحب ویسے یہ تو زیادتی ہے نا, میں مرافقت کا لفظ یوز نہیں کروں گا کیونکہ ایک تو آپ میرے بزرگ ہیں. مجھے سر یہ بتائیے, یہ تو بڑا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے سر کہ کے پی کی حکومت کا کوئی بندہ, نہ آپ کا کوئی وزیر کل وہاں موجود تھا جب بات آئی آفیشلی چیزوں کو روکنے کی, وہ تو آپ نکل گئے, ان کو مروانے, آپ کہہ رہے ہیں امریکہ جنگ کرو. دیکھیں نا کامران, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. جو نیٹو سپلائی روکنی ہے وہ تو وفاقی حکومت نے روکنی ہے. ہم مطالبہ حکومتوں سے کر رہے ہیں, اور خاص طور پر جعفر صاحب گزارش یہ ہے نا کہ آپ کی بات میں میں نے نہیں روکا, آپ مجھے مکمل کرنے دیں, پھر آپ اپنی باری پہ کریں, آپ ضرور کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وفاقی حکومت کا کام ہے, اس لیے 4 صوبوں سے گزرتی ہے, انہیں روکنی چاہیے. ہم یہ قومی ایک خاص, یعنی جو ہمارا ایک قومی مفاد ہے, اس میں یہ بات کر رہے ہیں. یہ ڈرون آپ بھی کہہ رہے ہیں غلط ہو رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو رہے ہیں, یہ دراصل تو ہمارے اس مشن پہ ہو رہے ہیں کہ جو اب جب یہ ہے تو کس چیز سے آپ امریکہ کو روکیں گے؟ آپ کے منت ترلے سے تو نہیں روکا آپ نے, جو ہے وہ کیسے روکیں گے؟ یہ ایک ہے نا, دیکھیں نا نیٹو سپلائی ایک اہم چیز ہے کہ جس سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے. ماضی کے اندر اگر سلالہ کیمپ پہ ہمارے ڈرون پھر بھی ہوتا رہا تھا سر, 7-8 مہینے بند رہا تھا, پھر بھی ڈرون نہیں رکا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک, اگر وہ اس وقت ہو سکتا تھا تو اب ہو سکتا ہے نا. یعنی جعفر صاحب رسپونڈ کر دیجئے, پھر میں گریل صاحب کے پاس جانا, پھر علی محمد خان صاحب اگر اس وقت معاہدے رکاوٹ نہیں بنے, اگر کوئی کام جو ہے وہ غیر قانونی نہیں ہے اس وقت, سوری جعفر صاحب رسپونڈ کر دیں, تو آپ کیسے سلالہ پہ کر دیا تھا آپ نے, اب بھی کر دیں. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں کامران صاحب, میں وہی پراچا صاحب اپنے بھائی سے کہنے جا رہا تھا. دیکھیں یہ جیسے انہوں نے کہا کہ وفاقی کی حکومت کا یہ کی ذمہ داری تھی, آج پی ٹی آئی کو, جماعت اسلامی کو وفاقی حکومت سے یہ بات کرنی چاہیے تھے کہ آئے مل کر بیٹھ کر اپنی پالیسی کو ہم ریویو کرتے ہیں. آپ نے کوشش کی, آپ نے واشنگٹن میں کی, آپ نے برطانیہ لنڈن میں کی, آپ نے کامن ویلتھ میٹنگ میں کی, آپ نے ہر جگہ کی, لیکن آپ کی بات نہیں سنی جا رہی. آئیے بیٹھ کر ریویو کریں, بجائے اس کے کہ یہ آج جو کام کیا. میں اس میں سے کامران صاحب اتنی بات کروں گا, جو میں نے منافقت کا لفظ کیا جو میں نہیں استعمال کرنا چاہتا. دیکھیں اگر آپ نے امریکہ سے اتنی نفرت کرنی ہے, جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ڈرون ہو رہے ہیں بالکل ناجائز ہو رہے ہیں, ہمارا وہ پاکستان کا وہ حصہ ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن وہ لوگ بھی دہشت گرد جن کو بھرپور, جس کی ہم مذمت کرتے ہیں, جو معصوم لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں. آپ اگر شروعات کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی پراچا صاحب آپ بھی سن رہے ہیں, پی ٹی آئی کے بھائی بھی سن رہے ہیں, آئیے یہ کوکا کولا, آئیے یہ پیپسی, آئیے جو نیسلے, اس کو بند کریں. جو امریکہ کی یہاں کموڈیٹیز آ رہی ہیں اور آپ بڑے مزے سے کر رہے ہیں, وہاں تو یہ سارے بڑے خوش ہو کر اور ادھر یہ بات گریل صاحب کو میں چلا جاؤں سر, اس کے بعد میں آپ کو چلیں آپ یہ چیزیں گریل صاحب کراچی یہ چوائس آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ آیا آپ کا, قومی پالیسی بنانی ہوگی, بڑا ویلڈ پوائنٹ آ گیا. اس پر سیاست جماعتوں کو گریل صاحب سیاست سے بالاتر حکم طیب کراچی کے اندر آج تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے جلسہ کیا ہے اور انہوں نے میسج دیا ہے کراچی کی تمام پارٹیز کو اور حکومت کو بھی کہ ہم روکیں گے سپلائی لائن کو. تو یہ ان کا آزاد حق ہے روکنا, آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے اس پہ گریل صاحب؟
کامران صاحب میں صرف اس میں ایڈ کروں گا 20 کتنا روکیں گے؟ یہاں 80% تو بلوچستان سے جا رہے ہیں. جی میں گڈیل صاحب سے پوچھ لوں کہ کراچی کا معاملہ. جی گڈیل صاحب، جوائے صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی گڈیل صاحب. کامران بھائی، ماضی قریب میں بھی آئیسیا کے پل کے پاس ایک دھرنی دی گئی تھی اور وہ 6 گھنٹے کی دھرنی تھی. اس کے بعد وہ صرف ہوا کا شوشہ تھا، پانی کا بلبلا تھا، چھوٹ گیا. آج تو پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہاتھ کر دیا کراچی میں کہ جو ریلی نکالی تھی اور جلسی ہو رہی تھی وہاں پہ، جو 5-6 ہزار اور جماعت اسلامی والے کہہ رہے 10 ہزار، جتنے بھی لوگ تھے، بہرحال اس سے کوئی معنی نہیں رکھتا، ان کا حق ہے، جمہوریت ہے، ان کا حق ہے. وہاں پہ جماعت الدعویٰ کے لوگ تھے، جھنڈے تھے، جماعت اسلامی کے تھے، پی ٹی آئی کے لوگ شریک نہیں تھے اس میں. ان کا فوٹیج دیکھ لیجئے گا، وہاں بھی ہاتھ کر دیا. تو میں کہتا ہوں، ایک سمپل سی بات کہتا ہوں آپ سے، اور جو جعفر بھائی نے کہی بالکل صحیح کہی، کہ آپ ان کا معاشی بائیکاٹ کر دیں، ڈرون گرا دیں، ہمت ہے تو، ہے نا. ڈرون گرانے کی بات کرتے ہیں تو بولے نہیں یہ ہو جائے گا. جب آئین سن تو لیں میری بات، سن تو لیں. جب ڈرون گرانے کی بات کرتے ہیں تو بولا اس کا بڑا آفٹر افیکٹس بڑا آئے گا. جب آئین پاکستان کہتا ہے اس ملک میں آئین کی اللہ کی حکمرانی ہے، تو پھر ڈرتے کس بات کا ہو؟ کر دو، لیکن امداد بھی بند کرو نا. جس سے پیسے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ بند کرو. غیرت مند پاکستانی بنو. صرف باتوں سے لوگوں کو ٹھیک ہے. گڈیل صاحب مجھے آگے چلنا ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. علی محمد خان صاحب. دوسری بات، ایک پوائنٹ اور کہ آپ یہ اتنی ساری باتیں کرتے ہو. انہی پی ٹی آئی کے لیڈر جب امریکہ جاتے ہیں، ایک میں نام نہیں کوٹ کروں گا، وہ ان طالبان کو دہشت گرد بولتے ہیں. اچھا. یہاں پہ ہمارے بچھڑے ہوئے بھائی بولتے ہیں. اگر جی ایچ کیو پہ جو حملہ کرتا ہے، مون مارکیٹ میں حملہ کرتا ہے، داتا دربار میں حملہ کرتا ہے، انچولی میں اہل تشیع کی آبادی کے پاس دھماکے کرتا ہے اور ذمہ داری قبول کرتا ہے، مجھے بتائیں وہ طالبان کی ہمنوا اور ہم پیالہ جماعتیں جو ہیں انہوں نے کتنے دھرنے دیے، ٹھیک ہے. کتنے ان گڈیل صاحب یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا. کتنے ان شہیدوں کے گھروں پہ گئے، کوئی ایک مثال بتا دیں. مجھے آگے جانا. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. علی محمد خان صاحب، چودھری جعفر اقبال صاحب اور رشید گڈیل صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی اس سے بڑی منافقت کو ہو نہیں سکتی کہ جن سے پیسے لیں، اور ان کے خلاف آواز بھی آپ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ املاک کو نقصان پہنچتا ہے، کچھ ٹرکوں کو، اور تو کچھ ہو نہیں رہا. لیکن میرا آپ سے پرٹنٹ سوال یہ ہے کہ اب یہ دھرنے شرنوں سے یہ آپ سپلائی لائن روکیں گے؟ آپ اس بارے میں پرعزم ہے یا اس طرح جلسوں کی حد تک یہ ہے، یا پریکٹیکلی روک دیں گے جا کے اب کراچی میں بھی؟ ہاں کامران بھائی، ایسا ہے نا، دیکھیں ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں جی، تو ہم تو پولیٹیکل مووز ہی کریں گے. اور ہم نے الیکشن سے پہلے یہ بات کی تھی کہ ہم نے امریکہ کی جنگ سے نکلنا ہے. ہم اپنی انہی باتوں پہ آج تک قائم ہیں. کل ہم نے دھرنا دیا، جلسہ کیا، آج اس کے نیکسٹ سٹیپ میں کراچی میں ہو، اور آج رات سے پشاور میں جو ہمارے مختلف پکٹ سے آج سے وہ سٹارٹ بھی ہو گیا، صبح بھی کچھ تھا. دیکھیں جعفر بھائی بات کر رہے ہیں منافقت کی. دیکھیں سیاست میں آئیں، اس قوم کو ایک راہ دیں، آئیں مل کے بیٹھیں. مسئلہ تو سارے قوم کا ہے نا. یہ مسئلہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا، جماعت اسلامی کا، یا ہماری ایک دو اتحادی پارٹیوں کا تو نہیں ہے. کیا پاکستان کی غیرت کا ٹھیکہ ہم نے لے رکھا ہے؟ آئیں سب مل کے بیٹھیں، اس مسئلے کو حل کریں. لیکن مجھے یہ بتائیں ہم مل کے کب بیٹھیں گے؟ اب قومی اسمبلی ہم بیٹھے تھے، اس کے بعد اے پی سی ہوئی. لیکن علی صاحب آپ تو دھرنوں پہ چلے گئے نا یونیلیٹرلی. علی صاحب آپ تو دھرنوں پہ چلے گئے. کامران بھائی مجھے بولنے دیں. علی بھائی آپ دھرنوں پہ چلے گئے نا، تشریف ہی نہیں لاتے. آپ چلیں گے دھرنوں کے اوپر، تو آپ کس طرح بیٹھیں گے؟ آپ بتائیں، یا تو واپس آئیں آپ دھرنوں سے. دیکھیں مجھے یہ بتائیں، بار بار ایک بات ہوتی ہے کہ ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں. وہ ایک پیج کہاں پہ؟ مجھے وہ پیج آپ دہشت گردوں کی مذمت نہیں کرتے اس لیے ایک پیج پہ نہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں. آپ کے کتنے ریزولوشن ہو چکے ہیں، قومی اسمبلی کے اجلاس ہو چکے ہیں، اے پی سی ہو چکی ہے. اور گڈیل صاحب رسپونڈ کیجئے، سب کچھ تو کر چکے ہیں سب کچھ. جی جی بھائی آپ منافقت کی بات کرتے ہیں، عمران خان اور ہم کوئی منافقت نہیں کرتے، لیکن آپ کو میں آپ کے لیڈر کا کچھ ایک 10 سیکنڈ مجھے دینے کامران بھائی. جی 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 لے لیجئے 10 سیکنڈ بھائی. جی مئی 16 2012 کو جناب میاں نواز شریف صاحب جب اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے، جب زرداری صاحب کی حکومت تھی، وہ فرماتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون چیف میاں نواز شریف has said that his party would oppose and resist the resumption of NATO supplies by passing the recommendation of parliament. تو اب کیا ہو گیا ہے؟ اب جواب دے چودھری صاحب، پھر میں جاؤں گا گڈیل صاحب. جلدی جواب دے. اچھا جواب کا ٹائم دینا یار علی صاحب. علی بھائی میرے بھائی اس کو ٹائم دینا یار، تھوڑا سا ٹائم دیں جواب کا. آپ کا سوال آ گیا. جی چودھری صاحب دیکھیں جو ہماری سٹیٹمنٹ ہے، جو ہماری سٹیٹمنٹ کامران صاحب تھی، جو میرے بھائی میاں نواز شریف صاحب پر تنقید کر رہے ہیں، دیکھیں ہم آج بھی وہ سٹینڈ کرتے ہیں. آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے
पिछली बार जब ये नेटो के ट्रक्स रोके गए थे, जब एहतजाज किया था, तो अब देखें, माजरत के साथ बात सुने ना जरा हौसले से। तो वजीर आला पंजाब ने पहले ऐलान किया था कि हाँ अमेरिका की तमाम इमदाद बंद करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, देखें ये बच्चों का खेल नहीं है, समझदारी वाली बात है। हम तमाम मल्टी डायमेंशंस पर काम कर रहे हैं। हम जज्बाती ये कौम को धकेलना नहीं चाहते आग में। हम चाहते हैं कि सारा वाशिंगटन में जाके व्हाइट हाउस में तो एक लफ्ज नहीं बोला आपने ड्रोन के खिलाफ, ना आफिया सिद्दीकी के लिए। अब आपको मेरे भाई मेरी बात सुनने के आप फिर डाइवर्ट कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा नहीं कि वजीर आज़म पाकिस्तान ने सारी कौम के सामने मैं आपको गुडेल साहब के पास बैठे हुए पॉइंट आ गया, आपने हर जगह उठाया होना चाहिए था वफाक से, ना कि ये जो आ गया। सिर्फ वहां गुडेल साहब, मुझे एक सवाल, चौधरी साहब का पॉइंट आ गया, चौधरी साहब आपका पॉइंट आ गया। गुडेल साहब, एक बात जो है ना वो जरा डेंजरस है। इल्ताफ हुसैन साहब के बयान में एक बात जो है ना वो बड़ी अलार्मिंग है। वो ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत और मुसल्लह इदारे तालिबान के हमले ना रुकवा सके तो अवाम जहाद का ऐलान करने में हक बजानिब होंगे। सर ये तो फिर वही बात होगी कि स्टेट के की परमिशन के बगैर हर बंदा अगर जिहाद करना शुरू कर दे, फिर तो यहाँ पे जो है वो खूनरेजी हो जाएगी इस मुल्क में। गुडेल साहब। कामरान भाई, मसला ये है कि तालिबान जिसको दहशतगर्द बोलते हुए बहुत से लोगों की जबानें बंद हो जाती हैं डर और खौफ के मारे। अल्ताफा ने यही कहा है कि रियासत का काम है इसके खिलाफ कार्रवाई करे। देखिए, पाकिस्तान कम फर्स्ट। अगर मैं पाकिस्तानी हूं तो मुझे सोचना है कि मेरे पाकिस्तानी की जान जो ले रहा है वो सजा से बच ना सके। अगर वो सजा से बचता है, किसी की फोल्डर में है, किसी कवर में है, कोई पाकिस्तानी तालिबान इत्तेहाद बन के सामने आ रहा है, कोई पता नहीं किस शक्ल में आ रहा है, कोई दहशतगर्दों को शहीद कह रहा है, तो अवाम इस सोचने पे मजबूर हैं कि यार खौफ लेके बैठ जाएं घरों में और ये हमें हमारे गले काटते रहे, या फिर अवाम-उन-नास में जज्बा बैदार हो, अवाम-उन-नास में एक जज्बा बैदार हो और अवाम-उन-नास निकले पाकिस्तान में हर गली कूचे में। और ये रियासत की जिम्मेवारी है कि आपकी पॉलिसी में आ गया इल्ताफ हुसैन साहब, तालिबानी सोच के लोगों को अब ये वो नहीं होगा, अब ये सारी सोच सामने आ रही है ना, यानी अगर वो करें तो गलत है, वो रियासत के खिलाफ, वो दहशतगर्द है कि वो अगर करते हैं ये करें, पाकिस्तान बचाने की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान बचाने के लिए खुद फौज के खिलाफ, यानी जब फौज नाकाम हो जाएगी, जब फौज नाकाम हो जाएगी, फौज के खिलाफ पाकिस्तानियों को लेकर जब आप जैसे लोगों ने भारत का साथ दिया था, हमने भारत के मुकाबले के अंदर हमने भारत का मुकाबला किया था। आप इस तरह लड़ेंगे तो फायदा कोई नहीं होगा, पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं आपके लड़ने से। अगर पाकिस्तान को हमने पाकिस्तान को बचाने की जंग लड़ी है, आज पाकिस्तान की जिंदगी बचाने के लिए पाकिस्तान को बेचने वाले ठीक है। ब्राय साहब मैं ब्रेक पे जाऊंगा, व्यूअर्स ब्रेक पे जाऊंगा, लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे तो इमरान खान साहब भी आपके सामने होंगे और वो आपको बताएंगे एक बहुत अहम सवाल का जवाब जो हमने पूछा अहले पाकिस्तान से। मैं चाह रहा हूँ बड़ा टेंस माहौल है और जिस टेंस माहौल पे इस डिबेट को ख़त्म करने जा रहे हैं, लेकिन जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो तो आपके हाथ में रिजल्ट हो, पाकिस्तान का फैसला है। लेजेंड एक्टर हम समझते हैं कौन है, पाकिस्तान ने जो फैसला किया, इमरान खान साहब की ज़बानी सुनिए इस प्रोग्राम में इस ब्रेक के बाद। वार्म वेलकम बैक। गम और खुशी ज़िंदगी का हिस्सा है। अभी बड़ी टेंस डिबेट आप सुन रहे थे, हम चाहते हैं आपको थोड़ा सा किसी और तरफ ले जाया जाए। हमने कुछ महीनों पहले आपसे एक कॉन्टेस्ट में आपकी राय मांगी थी पाकिस्तानियों से कि हिंदुस्तान की फिल्में यहाँ इतनी देखी जाती हैं, अब तो यहाँ पे सिनेमा जो है वो हिंदुस्तान के जायज़ हैं देखने से पहले जब सिनेमा नहीं भी थे तब भी वीडियोज़ पे DVDs पे देखी जाती, तो हिंदुस्तान के आर्टिस्ट जो है वो पाकिस्तान के घरों में तो ऑलरेडी मौजूद हैं। तो हमने उनसे पूछा पाकिस्तान की आवाम से कि हिंदुस्तान में अगर आप किसी को आर्टिस्ट होने के नाते उसकी अदाकारी की परफॉर्मेंस की बेस पे लेजेंड करार दें तो किसको देंगे। 5 ऑप्शंस दी गई, अमिताभ बच्चन साहब की दी गई, राज कपूर साहब की, राजकुमार की, राजेश खन्ना की, शाहरुख खान साहब की और दिलीप कुमार साहब की। 72% पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया से, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान शामिल नहीं है बल्कि वो पाकिस्तानी भी शामिल हैं जहाँ जहाँ दुनिया टीवी की नशरियात जाती है, ख्वाह वो यूरोप है, ख्वाह वो इंग्लैंड है, UAE है, 72% पाकिस्तानियों ने दिलीप कुमार साहब को लेजेंड करार दिया। और यकीन कीजिए अगर मुझसे कोई पूछे तो मेरा वोट भी उन्हीं के लिए होगा, क्योंकि जो लफ्ज़ लेजेंड है शायद उसको भी एक मुकाम और मर्तबा मिल गया
جب دلیپ کمار صاحب کا نام اس کے ساتھ جڑا. شاید دلیپ کمار صاحب اگر میں ایگزیجریٹ نہ کروں اور فیکٹس کی باتیں کروں تو یہ جو ٹائٹل لیجنڈ اس سے بھی بلند ہیں. جو پرفارمنسز انہوں نے دی اپنے کیریئر کے اندر, فلمیں ان کی بہت کم ہیں لیکن جو اس کا اثر ہے وہ کانٹیننٹس اور اوشنس میں پھیلا ہوا ہے. سمندر کی طغیانی جو ہے وہ بھی شاید کسی جگہ جا کے رک جاتی ہے, لیکن دلیپ صاحب کا سحر جو ہے وہ 1 صدی نہیں 2 صدیوں تک چلا گیا ہے اور پتہ نہیں کتنی اگلی صدیوں تک جائے گا. اس لیے میں ذاتی طور پہ ان کو 1 صدی کا نہیں بلکہ 2 صدیوں کا لیجنڈ سمجھتا ہوں. پچھلی صدی اور آج کی صدی کے ہم آج بھی یوتھ بیٹھ کے, پاکستان کی یوتھ, دنیا بھر کی یوتھ جو ہندوستان کے سنیما کو سمجھتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان سے اچھا مکالمہ, ان سے اچھی پرفارمنسز, ان سے اچھی جو کنٹریبیوشن ہے ہندوستان کو کلچر کو, ہندوستانی کلچر کو, ہندوستان کے امیج کو پورٹرے کرنے میں شاید دلیپ کمار صاحب زیادہ کسی نے نہیں کی. دیکھیے عمران خان صاحب نے رزلٹ اناؤنس کیا ہے اور پاکستان کے اہم ترین دانشور ہیں, ہمارے تو اساتذہ میں سے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر خالد آفتاب صاحب, ان کی رائے سنیے دلیپ کمار صاحب کی پرفارمنس کے اوپر, عوام کی رائے سنیے اور اس پول کا رزلٹ دیکھتے ہیں. آپ کو اسی پہ چھوڑے جا رہا ہوں. لیجنڈ سیریز میں ہم نے آپ سے پوچھا کہ ہندی سینما کا لیجنڈ کون, اور دنیا بھر سے آپ کی بھرپور ووٹنگ نے تھمایا لیجنڈ سیریز کا تاج دلیپ کمار کے ہاتھ. آپ کی اس پذیرائی پر دنیا آپ کا بے حد مشکور ہے. مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے آن دا فرنٹ کامران شاہد کے ساتھ. دنیا نیوز کے مقبول پروگرام آن دی فرنٹ کے پلیٹ فارم سے کیے گئے ایک سروے میں دلیپ کمار کو 72.65% لوگوں نے ہندوستان کا لیجنڈ قرار دے دیا. دنیا نیوز نے دنیا بھر میں اپنے ناظرین کو SMS, فیس بک اور ای میل کے ذریعے اس سروے میں شرکت کی دعوت دی. اتنے بڑے فنکار کے اس انتخاب کا اعلان بھی لیجنڈ کو ہی کرنا چاہیے, تو پھر عمران خان سے بہتر انتخاب کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاکستانیوں نے 72% نے دلیپ صاحب کو لیجنڈ ماننا, یہ جو باقی اپنے سٹارز کے نام لیے, تو میں بالکل ان کے ساتھ متفق ہوں, کیونکہ واقعی یہ ایک لیجنڈ ہے ماشاءاللہ. ان کا یعنی بڑے یونیک, میرے نہیں خیال میں کہ اتنا ورسٹائل ایکٹر کوئی ہوگا. یعنی ان کی جو ورسٹیلٹی تھی وہ اتنی براڈ تھی, کدھر سے کدھر تک وہ چلے جاتے تھے. بڑی ان کی فیسٹس تھی پرسنالٹی کی, تو اس لیے وہ بڑے ورسٹائل ایکٹر تھے. ان کی یعنی کہ رینج بہت بڑی تھی. تو میں تو ان کو ایز اے ہیومن بینگ جانتا ہوں, انسان, باحیثیت انسان. انہوں نے میری مدد کی مشکل وقت میں. ان میں جب مشکل وقت میں پیسہ اکٹھا نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے یہاں بھی, پھر لنڈن میں بھی انہوں نے ہمارے لیے فنڈ ریزنگ ڈنر میں شرکت کی. سروے میں ناظرین کو امیتابھ بچن کے انتخاب کی چوائس بھی دی گئی تھی, جنہیں 11% ووٹ ملے. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر خالد آفتاب بھی دلیپ صاحب کے دل دادا ہیں. کہتے ہیں ہندوستان کی ثقافت کا ان سے بڑا سفیر کوئی نہیں. He was the ultimate actor. دلیپ کمار جیسا ایکٹر نہیں پیدا ہوگا. ایکٹر تو وہ بہت بڑے تھے ہی, میں سمجھتا ہوں وہ بہت اعلیٰ انسان بھی ہیں. He is a man of culture. آپ دیکھیے ان کی سخن شناسی, موسیقی سے محبت, شائستگی, امن پسندی, فراخ دلانہ انداز فکر. ان سے اچھا ایمبیسڈر آف کلچر شاید ہی ہندوستان نے پیدا کیا ہو. دلیپ کمار نے اپنے کرداروں کو اس انداز میں نبھایا کہ ان پر حقیقت کا گماں ہونے لگا, اور یوں وہ خاص کے ساتھ عام لوگوں کے بھی دلوں میں اتر گئے. نہیں چاہیے اسے وہ دل پھینک عاشق جو معشوق کا ہاتھ تھامتے ہی اپنے ہتھیار پھینک دیتے. نہیں چاہیے. جس طرح کی ایکٹنگ دلیپ صاحب کرتے تھے, سامعین کے لیے وہ بہت دلکشی کا باعث تھی. لوگ ایکٹ کرتے وقت اپنے باڈی کو, اپنے جسم کو بہت استعمال کرتے ہیں, اور فی زمانہ تو بہت زیادہ اس اوپر زور ہے, لیکن ایک ڈیپ رچ وائس کے ساتھ مکالمہ بولنا ایسا کہ وہ دل میں اتر جائے. شیتل دیکھو کون آیا, پہچانو اسے. بیٹھو بیٹھی, بیٹھو. پہچانا, تمہاری بہو ہے. اب یہ شادی بیاہ جو ہیں
वो सब ऐसे ही होंगे। वो ये मिलीनियम के एक्टर हैं। शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन, मैं तो अपने दिल से ये महसूस करता हूँ उनके शिगिर्द लगते हैं। अमिताभ बच्चन हो गए, शाहरुख खान हो गए, और भी जितने भी एक्टर्स हैं, नो डाउट कि उनकी बहुत अच्छी एक्टिंग है, बहुत अच्छे लोग हैं, बट दिलीप कुमार साहब का कोई कंपैरिजन नहीं था, और आई गेस कोई होगा भी नहीं, क्योंकि इज ए बिग लेजेंड। दिलीप कुमार जैसा आदमी कोई भी नहीं हो सकता। मैं तो उसका इतना फिदाई था कि काबुल जाके उनकी फिल्में देखता था। दिलीप कुमार साहब की एक्टिंग का तो मतलब मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनकी जो एक्टिंग है, जो उनका अंदाज़ है, उसको आज तक कोई भी जो अदाकार है उसको मैच नहीं कर पाया। दिलीप कुमार अपनी पहचान आप हैं, उनका किसी से कोई मुकाबला नहीं। उनके पाए का अदाकार न कभी पैदा होगा और ना हुआ है। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जो हैं वो उनके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं। दिलीप कुमार का हम कंपैरिजन किसी के साथ नहीं कर सकते, ना शाहरुख खान के साथ, ना अमिताभ के साथ, मिलके किसी के साथ नहीं। वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। He is not comparable with anyone, even not with Shahrukh, not with Amitabh. He is a living legend. टकरा गया तुमसे दिल ही तो है, रोए ना ये क्यों, घायल ही तो है, घायल ही तो है। इस सर्वे में दिलीप कुमार का मुकाबला करने वालों में शाहरुख भी शामिल थे, जिनके हिस्से में 9% वोट आए। राज कपूर साहब को 2% और राजेश खन्ना को 4% वोट मिले। दिलीप साहब फन की ऐसी बुलंदी पर पहुंचे कि उनके सामने दूसरे सितारों की रोशनी मध्यम ही रही। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते। मेरा दिल भी कोई आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें। शहंशाहे जज्बात कहलाने वाले दिलीप कुमार की दिलफरेब मुस्कुराहट आज भी करोड़ों दिलों की धड़कन है। 6 दहाइयों तक बेशुमार फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले दिलीप कुमार को सैकड़ों एजाजात और अवार्ड से नवाजा गया। 1994 में दादा साहब फाल्के अवार्ड उनके हिस्से में आया तो 1998 में हुकूमत पाकिस्तान ने निशाने इम्तियाज से नवाजा। अहले पाकिस्तान दिलीप कुमार को सलाम पेश करते हैं।